آپ کو ووٹ کی ایک سبز پرچی اور ایک سفید پرچی دی جائے گی. آپ نے پرچی کے پیچھے میک شور کرنا ہے کہ سٹیمپ لگی ہوئی ہو, دستخط ہوئے ہوئے ہوں جو آپ کو پرچی پکڑائے گا. خالی پرچی آپ نے نہیں لینی, ووٹ کی پرچی کے پیچھے یعنی جو خالی حصہ ہوتا ہے وہاں پہ سٹیمپ اور دستخط ہونے چاہیے. اور آپ نے ووٹ کو سٹیمپ لگا کے فولڈ کیسے کرنا ہے میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں. یہ ذرا ملاحظہ کریں. یہ آپ نے اپنے انتخابی نشان پہ ووٹ لگا دیا. اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے, آپ نے ایسے سائڈ پہ اس کو پہلے ایسے اور پھر ایسے, اگر آپ نے اس کو غلط طریقے سے فولڈ کیا تو ووٹ آپ کا ضائع ہونے کا احتمال ہے. تو پیپر لمبائی میں ایسے پکڑا ہوا ہے آپ نے اور ایسے اس کو آپ نے فولڈ کرنا ہے. دوبارہ یہ دیکھ لیں, ووٹ کے پیچھے سٹیمپ اور ووٹ کو فولڈ کرنے کا آپ نے خیال رکھنا ہے. اگر آپ سٹیمپ کے بغیر ووٹ لے کر ڈال دیں گے وہ ووٹ کاؤنٹ نہیں ہوگا, وہ ووٹ ضائع ہو جائے گا. اور یہ سب سے خطرناک طریقہ ہے دھاندلی کرنے کا. جو لوگ خیال نہیں رکھیں گے وہ اپنا ووٹ ضائع کرائیں گے. میرے پاکستانیوں یہ لائنیں دیکھو ذرا. پولنگ ڈے والے دن اس طرح لائنیں ہونی چاہیے اور دن 12 سے 2 کے درمیان پاکستان کی قسمت کا فیصلہ ہو چکا ہوگا. ابھی نتائج آئیں گے نہیں اور بہت سارے لوگ جوتے چھوڑ کے ملک سے فرار ہو جائیں گے. نواز شریف اتنا بزدل ہے کہ الیکشن کی شام تک اگر اسے یقین نہ ہوا کہ وہ جیت رہا ہے تو ہو سکتا ہے اس نے پہلے سے ہی لندن کی سیٹ بک کرائی ہو, نہیں تو پرائیویٹ جیٹ تیار کھڑا ہو اور وہ فرار ہو جائے. اس لیے آپ نے گھبرانا نہیں. اب آتے ہیں حقائق کی طرف جو تھوڑے سے تلخ ہیں, لیکن اس سے پہلے آپ کو سب کچھ بتانا ضروری تھا کہ آپ کے ووٹ کی اہمیت کتنی ہے اور اس دن ڈیوٹیاں دینے والے ایکچولی سب آپ کے سپورٹر ہوں گے. آپ نے کوئی ایسی حرکت نہیں کرنی کہ وہ مجبور ہو جائیں, ورنہ یقین مانے کہ وہ کچھ ایسا غیر آئینی نہیں کر پائیں گے کیونکہ ان کے دل اس غلط کام کے ساتھ نہیں ہے جو انہیں آرڈر دیا گیا ہے. آرڈر یہی ہے کہ دھاندلی کرنی ہے, آرڈر یہی ہے کہ تحریک انصاف کو نہیں جیتنے دینا, آرڈر یہی ہے کہ نواز شریف کو لانا ہے. لیکن وہ اس پہ دل جمی سے عمل نہ کر سکتے ہیں, نہ کریں گے, کیونکہ محب وطن لوگ ہیں. وطن کی محبت میں جان دینے کے لیے تیار ہیں وہ لوگ. اس لیے آپ نے ڈرنا نہیں ہے کسی سے, گھبرانا نہیں ہے کسی سے. پولنگ ایجنٹ یاد رکھ لیں, آپ اگر پکا نتیجہ لیے بغیر باہر آ گئے تو یہ 2 سال کی ساری قربانیاں ضائع ہو جائیں گی. وہ ایک دن آپ نے اپنی زندگی کے 12 سے 16 گھنٹے تقریباً آپ نے اپنی قوم کو دینے ہیں. قوم آپ کی احسان مند رہے گی اور اس کا اجر آپ کو صرف اللہ کی ذات دے سکتی ہے. یہ اتنا بڑا جہاد ہے جو آپ کریں گے. تو صورتحال یہ ہے کہ پولیس پنجاب میں لوگوں کو فون کر رہی ہے, جو پولنگ ایجنٹس ہیں خاص طور پہ, کہ تھانے میں حاضری لگاؤ. اگر 5 بجے تک نہ آئے تو 6 بجے تمہیں گھر سے اٹھا لیں گے. یعنی تحریک انصاف کے امیدواروں کے ساتھ جو پولنگ ایجنٹس بھی جڑے ہیں ان کو دھمکایا جا رہا ہے. یہ پہلا مرحلہ. اس سے پہلے کوشش یہ ہے کہ ڈر اور خوف کی وجہ سے لوگوں کو پولنگ ایجنٹس ملے ہی نہ, کیونکہ ہر امیدوار کو 600-700 میل اور 600-700 فیمیل پولنگ ایجنٹس کی ضرورت ہوتی ہے. یعنی تقریباً 1000 سے 1500 کے درمیان پولنگ ایجنٹس کی ضرورت ہوتی ہے, جس میں آدھی عورتیں اور آدھے مرد ہوتے ہیں. پہلے ڈر اور خوف پھیلایا گیا تاکہ کوئی ہو ہی نہ. اب انہیں مزید ڈرایا جا رہا ہے کہ وہ پیچھے ہٹ جائیں, تھانے بلا کے انہیں یا تو گرفتار کر لیا جائے, غائب کر دیا جائے اور 3-4 دن غائب رکھا جائے. اگر یہ بھی اربا کامیاب نہ ہوا تو جب یہ پولنگ ڈے والے دن پہنچیں گے ان کو اندر نہیں جانے دیا جائے گا. لیکن اگر کسی طریقے سے عوام کی تعداد بڑی ہوگی, اگر نہ روک سکے اندر جانے سے, تو جب وہ نتائج لے کے باہر نکلیں گے, اگر تو نتائج دے دیے گئے, وہ تو دیں گے نہیں, پہلے نکال دیں گے ماردار کر, کیونکہ شام کو اگر سوچیں گے رش کم ہو گیا نکال دیں گے لوگوں کو. اگر تو یہ کر نہ پائے تو باہر ان کے نامعلوم افراد کھڑے ہوں گے جو پولنگ ایجنٹس کو پھر اغوا کر لیں گے. یہ آفس تک نہیں پہنچنے دیں گے پولنگ ایجنٹس کو, جو سینٹرل آفس ہوگا جہاں ان صاحب نے پکے نتیجے لے کر جانے ہیں, جو ریٹن ہوتا ہے. واٹس ایپ پہ تصویر تو ہو سکتی ہے, لیکن آج کل ماشاءاللہ قاضی صاحب ہیں جو نہ کسی ویڈیو کو مانتے ہیں نہ تصویر کو, وہ کہتے ہیں جی کاغذ لے کر آؤ تب ہم مانیں گے. تو یہ بڑا اہم ہے کہ اس دن عوام نے حفاظت کرنی ہے, نہ صرف ووٹ کی بلکہ پولنگ ایجنٹس کی بھی. کسی قانون نافذ کرنے والے ادارے کو کسی پولنگ ایجنٹ کو گرفتار کرنے کا بغیر کسی وجہ کے کوئی حق حاصل نہیں ہے اور کوئی قانون اجازت نہیں دیتا. آپ نے سیسا پلائی دیوار بن کے کھڑا ہونا ہے, ہاتھوں کی چین بنا لیں اور کھڑے ہو جائیں, اور پولیس کو کہیں کہ مارنے ہیں ڈنڈے تو مارو, شیل مارنے آنسو گیس کے تو مارو, ہم پرامن لوگ ہیں, لیکن تمہیں یہ غیر قانونی اور غیر آئینی کام نہیں کرنے دیں گے.
ہاتھوں کی چین بنا کے کھڑے ہو جائیں. تگڑے نوجوان ہر پولنگ اسٹیشن میں 50 سے 100 بھی ہونا. یقین مانے ہر حلقے میں 2-3 لاکھ تو ووٹر ہوتا ہے. کہیں 1.5 لاکھ 2 لاکھ کہیں 3 لاکھ کہیں 5 لاکھ ووٹر ہوتا ہے. اتنے ووٹرز میں کیا 50 100 200 نوجوان نہیں ہو سکتے جو ہر پولنگ اسٹیشن پہ پہرا دے سکیں؟ میں سمجھتا ہوں ضرور دے سکتے ہیں. پاکستان کی 25 کروڑ آبادی میں سے 66% نوجوان ہیں. یہ 66% پاکستان کی تاریخ لکھنے جا رہے ہیں 8 فروری کو. بند کمروں میں اس قدر پریشانی اسی لیے ہے کہ نوجوانوں کے آگے ان کی ایک نہیں چل رہی. نوجوان نہ ان کا فراڈ مان رہے ہیں نہ ان کی بات مان رہے ہیں، اور ان کا ایک ہی نعرہ ہے کہ پاکستان جیسے چلتا رہا ہے 76 سال سے اب ایسے نہیں چل سکتا. پاکستان عوامی تحریک کے حوالے سے خبر آ رہی ہے کہ کوئی ایک سیٹ کے علاوہ جو شاید پیپلز پارٹی کے ساتھ ہیں، بلاول کی سیٹ ہے، اس کے علاوہ ہر سیٹ پہ وہ تحریک انصاف کے جو امیدوار ہیں ان کو سپورٹ کرے گی. مجھے نہیں پتا گراؤنڈ پہ ان کا کتنا ورکر ہے کتنا سپورٹر ہے، لیکن ایک اپنی ان کی فین بیس ضرور ہے، تھوڑی ہے کم ہے، اس سے بھی بڑا فرق پڑتا ہے. لیکن اگر کچھ بھی نہیں ہے تب بھی فرق پڑتا ہے کہ حق کے ساتھ کون کھڑا ہے اور باطل کے ساتھ کون کھڑا ہے. تو یہ بھی ایک اچھا جیسچر ہے جو انہوں نے دکھایا ہے. میرے پاکستانیوں، اب سے تقریباً 72 گھنٹوں بعد تقریباً پولنگ کا وقت ختم ہو چکا ہوگا. آپ اپنا ووٹ ڈال چکے ہوں گے اور اس کے بعد ووٹ کی حفاظت کا مرحلہ ہوگا، پولنگ ایجنٹ کا کام ہوگا. کیا ایسے تاریخی موڑ پہ کیا یہ قوم لمبی تان کے سو جائے گی یا ایسا خاموش انقلاب لے کر آئے گی کہ طاقت کے سارے ایوان لرز جائیں گے؟ میرا یہ ماننا ہے کہ جو لوگ آج اپنے آپ کو بہت طاقتور سمجھتے ہیں، اگر عوامی سمندر نکل آیا 8 فروری کو، میں یقین دلاتا ہوں کہ طاقت کی جڑیں ہل جائیں گی اور آپ کے آگے وہ سرنڈر کریں گے اور پھر عمران خان کے ساتھ ایک میگا ڈیل کرنے کی کوشش کریں گے. ایک ایسا سرنڈر کہ جس میں وہ صرف یہ مانگیں گے کہ ہمیں ذلیل نہ کیا جائے، ہمیں لٹکایا نہ جائے، ہمیں معاف کر دیا جائے. ایک میگا ڈیل کی کوشش ہوگی اور پھر عمران خان کی ٹرم پہ وہ ڈیل ہوگی. لیکن صرف ڈیپینڈ کرتا ہے آپ 60 سے 70% ٹرن آؤٹ کر دیں. عمران خان نے خاتون وکیل کے سر پہ ہاتھ رکھ کے کہا تھا اگر میری قوم نکل آئی 8 فروری کو تو اگلی ملاقات 10 فروری کو ہوگی. عمران خان کو یقین ہے ان کی قوم نکلے گی، اور نکل آئی تو عمران خان، جیسے میں آپ کو بتاتا ہوں، 10 دن کے اندر باہر ہوں گے. کوئی عدالت جو آج ساری عمران خان کے خلاف ہیں، عمران خان کے خلاف نہیں رہ سکے گی اگر اتنا ووٹ پڑ گیا جتنا تاریخ میں کبھی کسی کو نہیں پڑا. شیخ مجیب الرحمان نے کلین سویپ کیا تھا ایسٹ پاکستان میں، پیچھے رہ گیا لٹا پٹا بچا کھچا پاکستان. یہاں اب آپ نے کلین سویپ کروانا ہے وطن کے اس بیٹے کو جو وطن کی آزادی کی قیمت چکا رہا ہے، آج جیل میں بیٹھا ہوا ہے. یہ آپ پر قرض ہے اس شخص کا جس نے ساری زندگی بادشاہوں کی طرح گزارنے کے بعد اپنی قوم کے اوپر قربان کر دی. اپنی جان، اپنی مال، اپنی عزت تک اس شخص نے اس قوم پہ قربان کر دی ہیں. اب یہ آپ پر ہے کہ آپ اس کا بدلہ اتارتے ہیں یا طوطا چشم ثابت ہوتے ہیں اور اپنی زندگی میں مگن ہو جاتے ہیں. آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے.